ایک دم سوچا کچھ، نماز ختم کی اور سلمان سے کہا سلمان اتنے بوڑھے ہو گئے اتنا بھی نہیں پتا کہ نماز اگر توڑ دی جائے تو شروع سے پڑھی جاتی ہے. خدمت رسول میں آئے کہا ابئی نے کہا یا رسول اللہ سلمان اتنا بوڑھا ہو گیا اسے شریعت کا یہ اصول بھی نہیں پتا. رسول نے سلمان تم بتاؤ. سلمان ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ پہلے اتنا بتا دیجئے میں نے نماز توڑی کب تھی. اب سمجھ میں آیا کہ نماز ہے عبادت ہے، نماز رکن ہے، لیکن عزاداری نماز سے بڑی عبادت ہے. کیونکہ عزاداری ان کا تذکرہ ہے جنہوں نے نماز بچائی. اسی لیے تو ہمیشہ کوشش کیجئے کہ عزاداری جب ہو اس سے پہلے نماز پڑھ لیں یا اس کے بعد پڑھ لیں. نماز تو آپ پورا دن پڑھ سکتے ہیں، قضائے عمر بھی پڑھ سکتے ہیں، مر جائیں گے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، پیسے دے کے مولوی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن عزاداری خود ہی ہوتی ہے. عزاداری پھر کوئی نہیں کر سکتا. عزاداری آپ ہیں زندہ تو ہو گئی، چلے گئے تو خدا حافظ. آپ بھی گئے عزاداری بھی گئی. صلوات بھیجئے محمد والے. کوئی بحث نہیں، کوئی گنجائش نہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ نے فائنل کر دیا. ان اللہ جہاں ان آ جائے وہاں فائنل اتھارٹی ہوتی ہے اللہ کی. بس اب اس کے بعد کوئی بحث نہیں. اللہ نے ختم کر دی بات یہاں پہ. اللہ یہاں پہ سورہ نساء میں کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ جس نے شرک کیا اس کو میں معاف نہیں کروں. لا یغفر معاف نہیں کروں. کس کو؟ ان یشرک بہ. آیت کا ہے یہ پہلا حصہ. دوسرا حصہ کیا ہے؟ پہلا حصہ آپ سمجھ گئے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ معاف نہیں کرے گا جس سے میں جو شرک کرے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اور دوسرا حصہ ہے ما دون ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء. لیکن معافی ہو سکتی ہے اگر اس کی مشیت چاہے. یعنی آیت کے دو حصے. تھوڑی توجہ لگے گا. ماشاءاللہ آپ قرآن فہمی، آپ مجھ سے زیادہ قرآن جانتے ہیں. دوستوں کی جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں وہ زیادہ توجہ دیجیے گا کہ آیت کے دو حصے. پہلے میں ہے وارننگ، دھمکی. اللہ کہہ رہا معاف نہیں کروں گا. پہلے میں ہے دھمکی، دوسرے میں ہے رحمت. پہلے میں ہے دھمکی معاف نہیں کروں گا، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ معافی ہو جائے گی لِمَن یشاء اگر مشیت چاہے. اگر مشیت چاہے. یار آپ نے آیت پہ غور نہیں کیا. میں نے کہا تھا جس میں پہلے ان اللہ آ جائے وہ فائنل ہوتا ہے، پھر اس میں تصحیح کی گنجائش نہیں ہوتی، اس میں پلٹنے کی بات اللہ نہیں کرتا. لیکن اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا فیصلہ پلٹ سکتا ہوں. پتا چلا فیصلے کوئی اور کرتا ہے، معافی کوئی اور دیتا ہے. بھئی آیت یہی کہہ رہی ہے نا کہ سزا میں دوں گا، لیکن لمن یشاء اگر مشیت چاہے تو معافی ہو جائے گی. میں نے کہا پروردگار تو نے یہ تو کہہ دیا سزا تو دے گا اور مشیت معاف کر دے گی. یہ مشیت کیا ہے؟ یہ مشیت بھی تو بتا دینا. یہ مشیت کیا ہے؟ ہمیں اگر ہم نے شرک کیا تو ہمیں سزا دے دے گا، لیکن اگر سزا ہو گئی تو پھر معافی کس در پہ جا کے، کہاں پہ، کس در پہ جا کے ہمیں ملے گی؟ مشیت کیا ہے؟ کیا مشیت تیرے نبی ہے؟ آواز قدرت آئی نا مشیت نبی نہیں ہے. یہ نبی تو مشیت کے تابع ہے. میں نے کہا مشیت پھر کون ہے؟ کیا مشیت یہ ملائک ہے؟ کہا نا یہ مشیت کے خادم ہیں. یہ مشیت نہیں، ملائکہ مشیت کے خادم ہیں. میں نے کہا پھر مشیت کون ہے؟ کیا یہ سورج مشیت ہے؟ کیا یہ چاند مشیت ہے؟ کیا یہ زمین و آسمان مشیت ہے؟ کیا یہ چرند و پرند مشیت ہے؟ کیا یہ جمادات و کمالات مشیت ہے؟ کہا نہیں یہ بھی مشیت نہیں ہے. میں نے کہا پھر بتا دے مشیت کیا ہے. آواز قدرت آئی مشیت ڈھونڈو تمہیں مل جائے گی. میں نے کہا کیسے ڈھونڈو؟ آواز قدرت آئی میرے ساتھ مدینے چلو. مدینے میں ایک گھر میں چلو، محمد کے صحن میں چلو، جھولے میں حسین کو دیکھو، جھولے میں حسین کو دیکھو. مشیت اور دروازے پہ کسی کو دیکھو جس کے پر جلے ہوئے ہیں، جو دروازے پہ ہاتھ لگائے بیٹھا ہے کہ 3 شعبان آئے، وہ میرا مسیحا آئے، وہ میرا معاف کرنے والا آئے. اس نے آ کے معاف کر دیا. اللہ نے کہہ دیا سزا میں دوں گا، معافی حسین دے.
آپ کے سنے واقعے. فدرس کو سزا دی, فدرس کے پر چل گئے. فدرس پڑا ہوا تھا, ہزاروں سال بیٹھا ہوا تھا, فدرس کو سزا ہو گئی تھی. فدرس سزا سے نجات نہیں پا رہا تھا. نبیوں کے نبی آ کے چلے گئے, نبوتیں آ کے چلی گئی, رسالتیں آ کے چلی گئی, طوفان نوح آ کے چلا گیا, ابراہیم نے آگ کو گلزار بنا دیا, یعقوب کو بیٹا مل گیا, عیسیٰ صلیب پہ چڑھ گئے, لیکن فطرس کو آزادی نہیں ملی. حسین ہے مشیت, حسین ہے مشیت, حسین ہے مشیت. اور خود میرے مولا نے کہا, مولا علی نے خود کہا, مولا حسن نے کہا, مولا حسین نے کہا, سارے ائمہ طاہرین کی ملتی ہے یہ حدیث کہ نحن مشیت اللہ, ہم اللہ کی مشیت ہے, ہم اللہ کی مشیت ہے. آپ قرآن کی آیت کو ایسے پڑھا کریں, قرآن کی آیت کو ایسا پڑھیں کہ اچھا اب شرک کیا ہے, بھائی فیصلہ تو یہ ہونا چاہیے نا, شرک کیا ہے, شرک کا فیصلہ ہونا چاہیے. معصوم سے کسی آگے آپ سنتے ہیں نا گناہان کبیرہ, گناہان کبیرہ, گناہان صغیرہ, صاحب یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ گناہ صغیرہ. آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ گناہ کبیرہ و صغیرہ کر لیں؟ مولویوں سے پوچھیں نا, مولویوں سے پوچھیں کہ بتائیں نا کہ آپ نے صاحب یہ قتل جو ہے گناہ کبیرہ, اور وہ جھوٹ جس کی وجہ سے قتل وہ گناہ صغیرہ. ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں, ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں نا, ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ صاحب ہیں میرے سامنے, کہ جھوٹ کی وجہ سے قتل ہو جائے, جھوٹ گناہ صغیرہ ہے اور قتل گناہ کبیرہ ہے. یہ آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا؟ آپ نے خود ہی فیصلہ کر لیا یہ گناہ کبیرہ, یہ گناہ صغیرہ. صاحب یہ جھوٹ جو ہے گناہ صغیرہ ہے اور قتل گناہ کبیرہ ہے. معصوم سے کسی نے آگے پوچھا کہ مولا گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کیا ہے؟ مولا نے کہا تو کیا سمجھتا ہے؟ اس نے کہا مولا میں سمجھتا ہوں قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے, جھوٹ بولنا گناہ صغیرہ ہے, زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے, کم تولنا گناہ صغیرہ ہے. مولا نے کہا نہیں, تیری بھول ہے, گناہ کبیرہ اور صغیرہ وہ ہوتے ہیں جس گناہ کو کر کے انسان ضد پہ رہے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے, جس پہ ضد پہ رہے اور جس پہ ضد پہ نہ رہے وہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے. محمد و آل محمد علیہ السلام, بلند تر صلوات. بات واضح ہو رہی ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے. گناہ کبیرہ, معصوم نے کہا گناہ کبیرہ ضد. اب ضد کسی نے جھوٹ بولا, میں آؤں یہاں پہ آپ کے صاحب اتنی دیر سے, میں بولوں صاحب وہ اس لیے دیر سے آیا کہ مجھے کسی نے دعوت میں بلایا, میں نے جھوٹ بولا. اب میں اس جھوٹ پہ اگر ڈٹا رہا ہوں یہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن جہاں میں نادم ہو جاؤں فوراً کیا غلطی ہو گئی مجھ سے, میں نے غلط کہہ دیا, یہ گناہ صغیرہ ہے. اب معصوم کہتے ہیں گناہ کبیرہ وہ ہے جو اللہ سے دور لے جاتا ہے, گناہ صغیرہ وہ ہے جو اللہ کے قریب لاتا ہے, معافی مانگتا ہے, نادم ہوتا ہے. مولانا نے کہا کہ جب انسان اپنی کسی غلطی پہ نادم ہو جائے اللہ اسے فوراً معاف کر دیتا ہے, لیکن جو اٹکڑا رہے اللہ سے بھی ٹکر لے, کچھ ایسے ہیں نا جو اللہ سے بھی ٹکر. پوچھے صاحب آپ خدا نہ خاصا شراب پیتے ہیں؟ ہاں پیتے ہیں. بھائی کیوں پیتے ہیں؟ پیتے ہیں ہماری مرضی. یہ ہے گناہ کبیرہ. اور اگر کوئی کہ صاحب کیا کرے مجبوری ہے, غلطی ہو گئی, یہ ہے گناہ صغیرہ. اب اسی میں آگے مردوں کی نشانی ہے. سلمان سے کسی نے پوچھا سلمان بولنا اچھا ہے یا خاموش رہنا؟ سلمان کہنے ویسے تو خاموش رہنا اچھا, لیکن علی کی بات ہو بس بولنا ہی. یہ جو آپ لگاتے ہیں نا نعرے, 10ویں امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا ہم آپ کی مدد سنا کرتے ہیں, آسان لفظوں کو یہ اتنے نعرے لگاتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ ہے ہمارے فائدے. مولانا نے کہا بتاؤں کیا ہے؟ اس نے کہا اب آسان لفظوں میں آج کی زبان بتا رہا. مولانا نے کہا یہ بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے نا جس میں آپ پیسے جمع کرتے رہتے ہیں, وہ جسے اشپار بوخ کہتے ہیں نا, جس میں جمع کرتے رہتے ہیں کہ بوقت ضرورت کام آئے. جہاں بینک نہیں ہے وہاں گھروں میں ہماری پرانی خواتین جو ہے وہ ایک کونے میں ڈالتی رہتی ہے بوقت ضرورت کا. مولانا کہتے ہیں اسی طرح اللہ بھی یہ جتنی بار تم علی کو پکارتے ہو نا وہ جمع کرتا رہتا ہے, وہ جمع کرتا رہتا ہے, جمع کرتا ہے جتنی بار. اور پھر جب تم قبر میں آتے ہو نا, قبر میں جب پہنچتے ہو کفن میں, اور تمہارے اہل و اقربا تمہیں نیچے زمین میں اتارتے ہیں, اوپر سلیب رکھتے ہیں, مٹی ڈالتے ہیں, چلے جاتے ہیں, اندھیرا ہو جاتا ہے, پھر تم نے جتنا علی علی وہ بینک اکاؤنٹ اللہ کھول دیتا ہے, سارے بھیجتا ہے, وہ قمقمے بن کے قبر میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, وہ روشنی کرتے ہیں. آپ کے جو علی کے نعرے ہوتے ہیں, علی کے مدح و ثنا ہوتے ہیں, سب چیزیں, صرف نعرے نہیں, جتنے بھی آپ علی مولا کی منقبتیں پڑھیں, مرثیے پڑھیں, جتنے بھی نظمیں پڑھیں, جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں یا علی کرتے ہیں, صرف گھر میں ہی بیٹھ کے
علی علی کرتے رہے، یہ سارے جمع ہوتے رہتے ہیں اور قبر میں پھر یہ آپ کی روشنی کرتے ہیں، وہاں نور پھیلاتے ہیں، منور ہوتے ہیں، اور قبر میں انسان جب علی علی کرنے والا پہنچتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے کاش میں اس سے زیادہ کر لیتا، کاش میں اس سے زیادہ کر لیتا۔ میں کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا کہ روز قیامت یہ علی علی کرنا کتنا کام آئے گا۔ موضوع بہت ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں میرے ذہن میں اور دل میں، لیکن اس وقت وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں کر سکوں۔ ابھی میں شرک میں نے کیا بتایا کہ شرک کی عام سی تعریف یہ ہے کہ اللہ جیسا کسی کو سمجھ، کسی سے پوچھا مولوی نے، وہ کہ صاحب اللہ جیسا آپ نے کسی سمجھا؟ شرک، اللہ جیسا سمجھ۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں یہاں تقریر کر رہا ہوں اور آپ مجھ سے کہیں کہ صاحب آپ جیسی تقریر ایک اور صاحب بھی کرتے ہیں، میں کہوں گا اچھا، اور وہ کہیں کہ تقریر تو آپ کی جیسی کرتے ہیں لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے۔ یار آپ کوئی تھوڑا سا ذہنوں پہ زور دیجئے، میں شرک سمجھا رہا ہوں کہ آپ جیسی تقریر کوئی اور بھی کرتے ہیں، آپ جیسی تقریر کرتے ہیں اور پھر کہیں میں نے انہیں دیکھا نہیں ہے، میں کہوں گا جب دیکھا ہی نہیں تو میں ان کا جیسا کیسے ہو گیا؟ میں ان کا جیسا کیسے ہو گیا؟ اللہ جیسا کوئی ہونا جو کہتا ہے کہ اللہ جیسا کسی کو کہنا شرک ہے، پہلے وہ یہ بتائے اس نے اللہ کب دیکھا ہے؟ وہ کون سی آنکھ ہے جس نے اللہ دیکھا ہے؟ وہ کون سی آنکھ ہے جس نے اللہ دیکھا ہے؟ بھائی کوئی ایسی آنکھ تو ہونا جو کہے کہ اللہ دیکھا ہے، وہ بتائے کہ اللہ ایسا ہے، اللہ اس طرح ہے، اللہ کا جسم ایسا ہے، اللہ کی جان ایسی ہے۔ اگر شرک کی یہ تعریف ہے تو پہلے یہ بتاؤ اللہ کو دیکھا کہاں ہے؟ اگر اللہ کو نہیں دیکھا تو اس جیسا بھی کوئی نہیں بتا سکتے، اس جیسا بھی کوئی نہیں۔ دیکھیں ٹیکنیکل بات ہے، تھوڑا سا ذہنوں پہ زور دیجئے، انشاءاللہ بہت خوبصورت نتیجہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اللہ جیسا اگر اللہ کو ہی نہیں دیکھا تو پھر اللہ جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ پتا چلا کہ اللہ جیسا نہ کوئی ہو سکتا ہے، اور پھر سورہ آل عمران میں خود اللہ نے کہہ دیا وَالْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدٌ، اللہ وہ ہے جس کا نہ کوئی بیٹا ہے، لم يتخذ ولد، سورہ آل عمران میں کہ اللہ وہ ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی ملک میں کوئی اس کا شریک نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ، اور وہ کوئی اپنا ایسا ولی نہیں بناتا جو کمتر ہو۔ پتا چلا تین باتیں کہ اللہ وہ ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں، دوسرا اللہ وہ ہے جس کی ملک میں کوئی شریک نہیں، اور تیسرا اللہ ایسا کوئی ولی نہیں بناتا جو کمتر ہو۔ پتا چلا جو کمتر ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا ذہنوں پہ زور دیجیے، تھوڑا سا، جو کمتر ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا، جو کمتر ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ کمتر کی ضد ہے اعلیٰ، کمتر کی ضد ہے علی۔ پتا چلا کہ اللہ کا ولی صرف علی ہے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کا ولی صرف علی ہے۔ اب لم یتخذ کہ کوئی اس کا بیٹا نہیں، اور دوسری طرف اس کی ملک میں کوئی شریک نہیں، اور پھر دوسری جگہ آیت میں کہتا ہے مالک الملک فی شریک الملک لمن تشاء، لیکن وہ توتی الملک لمن تشاء، اس کی ملک میں اس کی جائیداد میں کوئی شراکت دار نہیں، لیکن وہ چاہے جس کو دے دے، جس کو چاہے دے دے۔ پتا چلا ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی پراپرٹی میں، اپنی جائیداد میں، اپنی ملک میں یہ فارمولا ہوتا تو حر نے تو ایک بھی نماز نہیں پڑھی تھی، ساری نمازیں باطل، ساری نمازیں، ساری عبادتیں، سب کچھ باطل تھا۔ پھر تو آیا کب؟ نمازیں صبح کے بعد آیا ہے، صبح کی نماز بھی اپنے خیمے میں پڑھ کر آیا ہے، اور آیا ہے مولا کی خدمت میں، اور مولا کے آگے آ کے اس نے یہ نہیں کہا کہ مولا پہلے نماز پڑھا دے، یہ نہیں کہا مولا پہلے معاف کرا دے، یہ نہیں کہا کہ مولا پہلے گناہ معاف کرا دے، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دے۔ اس نے کہا مولا اجازت دے، یعنی حسین نے بتا دیا کہ اگر نجات حاصل کرنی ہے تو نمازوں میں نہیں، حسین کے دروازے پہ، حسین کے دروازے پہ۔ اب پتہ چلا ملک کیا، اب پتہ چلا آپ کو ملک جنت تو گئی، اچھا جنت تو چلی گئی، اب کیا کریں؟ صلوات بھیجیے محمد، ایک بار اور صلوات بھیجیے۔ اب جتنے یہ توحید پرست ہیں، انہوں نے
کہا صاحب یہ جنت تو گئی اللہ کی پراپرٹیز میں سے. اچھا قرآن تو ہے نا, قرآن تو ہمیں ملے گا, اللہ کا کلام ہے نا, سبھی کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام بے شک اللہ کا کلام, ہم نے کب کہا کسی کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو قرآن اللہ کا اگر کلام ہے تو سورہ فاطر میں اللہ نے قرآن بھی کسی کو دے دیا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے کتاب کا وارث انہیں بنایا ہے جو آل محمد ہے. جنت دے دی, کتاب بھی دے دی, جنت دے دی, کتاب بھی دے. ثم اورثنا الکتاب اللہ, سورہ فاطر میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا, ہم نے کتاب کا وارث آل محمد. تو وہی پرستوں نے کہا پروردگار تو نے جنت بھی دے دی, کتاب بھی دے دی, اچھا زمین تو ہے نا, ہم اس پہ اکڑ کر یا اللہ تو کر سکتے ہیں. اللہ نے کہا زمین بھی تمہیں نہیں دوں گا. فوراً سورہ قصص میں آیت پہلی نرید ان نمن الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم الوارثین, ہم نے زمین کا وارث آل محمد کو بنایا. پہلے جنت کا وارث آل محمد, پھر قرآن کا وارث آل محمد, زمین کا وارث, زمین کا مالک آل محمد. یعنی اب اللہ کی جو کچھ جس ملک پہ انسان دعویٰ کرتا ہے یا اللہ کی ہے, اللہ نے ایک ایک کر کے سوال محمد کو دے دی. اب تو ان پرستوں نے ہاتھ جوڑے, پروردگار تو نے جنت بھی دے دی, قرآن بھی دے دیا, زمین بھی دے دی, اچھا آخرت میں تو ہوگا, آخرت میں تو ہوگا نا. اللہ نے فوراً سورہ مریم میں آیت نازل کر دی, لا یملکون الشفاعہ, کوئی شفاعت نہیں کر سکتا, کوئی نہیں بچا سکتا. یعنی توحید اللہ بھی جو ہے نا گھیر گھیر کے مارتا ہے. دیکھیں قرآن کو پڑھے اور سمجھے, سورہ مریم میں کہہ رہا ہے لا یملکون الشفاء, کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ شفاعت کر دے گا. لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عباد الرحمن عہدا, ایک من ہے جو شفاعت کر سکتا ہے, ایک من ہے جو شفاعت کر سکتا ہے. پتا چلا جنت بھی گئی, قرآن بھی گیا, زمین بھی گئی, شفاعت بھی گئی, شفاعت بھی لا یملکون الشفاء. اب جو اللہ سے آس باندھے ہوئے تھے کہ اللہ آخرت میں معاف کر دے گا, شفاعت کر دے گا, بخشوا دے گا, اللہ نے فوراً کہ لا یملکون الشفاء, کوئی نہیں شفاعت کرے گا سوائے اس کے لمن اتخذ عباد الرحمن عہدا, جس نے اس سے عہد لے لیا, جس سے اس نے وعدہ لے لیا کہ بس میں ہی شفاعت کروں گا. کون ہے وہ؟ اللہ نے کہا ایک من ہے, ایک من ہے. بس اب توجہ چاہتا ہوں آپ کی, ایک من ہے. میں اپنے کلام کا من, ایک من ہے, ایک من ہے, ایک من ہے. وہ من بتا رہا ہے کہ دیکھو گواہی چاہیے من دے گا, گواہی چاہیے من دے گا, شفاعت چاہیے من دے گا, بستر پہ سونا ہے من سوئے گا, قرضہ دینا ہے من دے گا. وہ من ہر جگہ ہے. وہ من بتا رہا ہے کہ دیکھو جب بھی ہم ہیں تمہیں ہمیں